بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی اصلاحی تربیتی بات، اس لیے کہ اس موقع کے علاوہ پھر میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اس بستی میں آیا ضرور ہوں لیکن یہی پتہ نہیں میرا میزبان ہے کون۔ مجھے لا کے مسجد میں بٹھایا ضرور ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا نظام ہے، کیا وقت ہے، کیا مجھے بولنا ہے، کیا مجھے کہنا ہے، یہ کیا نیت کی تھی۔ یہ سب بے اصولی ہیں۔ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت ہے اور میں ان کو بہت پڑھتا ہوں لیکن اگر وہ اصول آپ پہ اپلائی کر جائیں کیے جائیں تو یہاں ایک بھی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ چلیے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے ایک واقعے سے آغاز کرتا ہوں۔ اصل میں آج کل کے زمانے میں لوگ جسم پہ چپکنے والے، جسم پہ پڑھنے والے بہت ہیں۔ جس کے جسم پہ پڑھ رہے ہیں، جس کے جسم پہ چپک رہے ہیں، اس کے سینے میں جو تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل ہے، جو اللہ کی محبت اس نے حاصل کی ہے، اصل تو اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ جس بیٹھک میں گئے تو وہاں 50 آدمی، جس کمرے میں تنہائی میں جا رہے ہیں وہ 100 آدمی، بس بیت الخلاء بچا تھا جس میں اکیلا تھا، باقی ہر جگہ سب لوگ تھے۔ اگر اس کا دروازہ نہ ہوتا وہاں بھی 2-4 آ جاتے اندر۔ کیا تماشا ہے یہ کیا تماشا ہے؟ دوسرے کے گھر میں بغیر مرضی کے گھس جانا ایسے ہی۔ کچھ حدود و قیود ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ آداب ہیں کہ نہیں؟ کچھ تربیت ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے اکابر مشائخ کتابوں کے علم کے بعد کئی سال اپنے بزرگوں کی صحبت میں لگایا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس اگر کوئی مہمان بیت ہونے کے لیے آتا تو وہ اتنا ٹھہراتے کہ کھانے کا وقت آ جاتا، پھر خادم سے کہتے کھانا لایا جائے مہمان کے لیے، مہمان کو ایک طرف بٹھاؤ، کھانا دیکھ لیتے، اور جب کھانا کھا لیتے تو برتن واپس منگاتے، دکھاؤ مجھے، اور پھر اندازہ لگاتے کہ اس مہمان نے روٹی اور سالن اپنے حساب سے کھایا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ روٹی زیادہ کھائی سالن کم لیا، یہ سالن زیادہ کھایا روٹی کم لی۔ اگر اس بات کا پتہ چلتا کہ اس بندے نے روٹی زیادہ استعمال کی سالن کم، یہ روٹی کے تناسب سے سالن زیادہ اٹھایا، تو کہتے بھائی کسی اور سے بیت ہو جانا، آپ کی اصلاح میرے بس کی نہیں، تمہارے اندر تو اعتدال نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 2 شخص آئے اور حوض پر بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اور بات یہ تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ ہمارے یہاں کا حوض تو بہت بڑا ہے۔ حضرت نے سن لیا، جب وہ آئے تو پوچھا کہ آپ کے یہاں کا حوض کتنا بڑا ہے؟ کہ حضرت پیمائش تو نہیں کی لیکن بہت بڑا ہے، کہ جاؤ ناپ کر آؤ۔ وہ گیا اور ناپ کر، یہاں سے ناپ کر گئے اور وہاں سے بارش کے ذریعے سے ناپ کر لایا۔ پتہ چلا وہاں کا حوض جہاں کے بہت بڑا بتا رہا تھا، 1 بالش بڑا تھا۔ فرمایا آپ کے اندر سچ اور جھوٹ کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، مبالغہ ہے، میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے یا ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہمارا تو کباڑا ہو چکا ہوتا۔ اب ایک بچہ کہہ رہے ہیں حضرت مجھے ذرا اپنے گھر چلنا ہے، میں آپ کے لیے ادارے سے چھٹی لے کر آیا ہوں اور والد صاحب گھر پر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرا اس طالب علم کا معاملہ تھا نا
50 لوگ ساتھ چل رہے ہیں، ہم بھی چلیں گے۔ بھائی ہمیں وہاں کوئی کشتی تھوڑی کرنی ہے، کیا چیز دیکھیں گے آپ وہاں جا کر؟ غلط بات ہے۔ جب کوئی مہمان کمرے کے اندر داخل ہوا، اب پیچھے ہو جاؤ، پتہ نہیں اس کو ڈکار لینی ہے، اس کو ری خارج کرنی ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، کیا ہے، اس کو تنہا چھوڑ دو۔ بعض لوگ بالکل اچھا، اب چونکہ اس عاجز کا معاملہ شفقت اور محبت کا ہے تو ہر آدمی، ہر ملنے والا سوچتا ہے کہ حضرت کی میری طرف جتنی توجہ شفقت ہے اتنی تو کسی کی طرف نہیں، لہٰذا اگر وہ یوں کہہ رہے جاؤ مسجد میں جاؤ تو سب دوسروں کو کہہ رہے، مجھے تھوڑی کہہ رہے۔ یہی وجہ ہے دوستوں، نفع نہیں پہنچتا۔ لوگوں کے بیانات سے آج نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ سننے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے ہم بیان ضرور ہو رہا ہے لیکن میں اس کا مخاطب نہیں ہوں تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ جب ہر آدمی یہ سوچے کہ میری ضرورت کی چیز اللہ ان کی زبان سے جاری کروائیے اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں ہی اس کا مخاطب اور کوئی نہیں ہے، ہر آدمی یہ سوچے تو ہر بندے کو نفع پہنچے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی عالم ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، یہ تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں، ہم تو کانوں میں آواز جاری صرف سن رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچے مجھے کہا جا رہا ہے، میں سن رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے سنایا جا رہا ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب کبھی کوئی بیان ہو تو اس بیان میں یہ لگام مت لگاؤ۔ یہ کسی نے ایجاد کیا ہے نماز کی حالت کے لیے کہ وہ حقہ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں چلتا، رکوع میں سجدے میں، تو امام اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلا کرے۔ اب اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور سے جو لوگ چشمہ پہنتے ہیں، کئی مرتبہ بیلنس بگڑتا ہے، کئی مرتبہ یہ کان دبتا ہے، تو اگر پہلے سے رکھا ہو تو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے ہینڈ فری بیٹھے۔ اب اس میں پابند، پانی نہیں پی سکتے کیونکہ پانی سے پہلے تو یہ ہونٹ کے قریب آیا ہوا، میں اب کچھ رہنے دیجیے، یہ تو آئندہ کے لیے خیال رکھنا، اب ڈسٹرب مت کرو۔ یہ سب چیزیں اصول ہیں، یہ ضوابط ہیں، یہ کسی کی صحبت میں رہ کر سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ برا نہ مانیں ان کو، یہ تربیت کی باتیں ہیں۔ میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ ہم آپ کو نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ اچھا، اب میں مسجد میں انٹر ہوا، اب 8-10 نوجوان میرے سے آگے پیچھے، ہٹو ہٹو، کیا تماشا ہے بھائی؟ مجھے گرفتار کر کے لا رہے ہیں؟ یہ کوئی میں تماشا دکھانے والا ہوں، سرکس ہو رہا ہے کوئی؟ یہ خانہ خدا ہے، یہ اچھے اچھوں کے پتے پانی ہوتے ہیں جب اللہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ دربار شاہی ہے، یہاں کا ادب اور احترام ہے۔ میں اکیلا بھی تو جا سکتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ممبر کدھر ہے، کرسی کدھر ہے، یا مجھے امتیازی شان کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، غلط بات ہے۔ بعض لوگ مجمع میں سے ہمیں نکالیں گے، یہاں سے بھی پکڑ لیں گے، یہاں سے بھی پکڑ لیں گے، گویا گرفتار کر کے نکالے جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے یہ آداب کے خلاف ہے۔ مسجدوں میں شور ہونا، ضعیفوں کو دھکے دینا، ہٹو بچوں کی کیفیت کرنا، یہ ہوگا راجے مہاراجوں کے یہاں یا نوابوں کے یہاں یہ اصول، یہ اللہ والوں کے یہاں یہ نہیں چلتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ایسے گھلے ملے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوچھنا پڑتا تھا۔ معلوم اپنائیت تھی، اپنائیت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے، دونوں ملک ایک تھے اور 2 تحریکیں چل رہی تھی اس زمانے میں، ایک لیگ کی اور ایک کانگریس کی۔ انگریزوں سے اس ملک کو چھڑانا تھا۔ عجیب بات ہے کہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء تھے، سیاسی اختلاف تھا اور سیاسی اختلاف کے ساتھ ساتھ شرعی وجوہ تھی۔ لیگ کی حمایت حضرت تھانوی فرما رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور کانگریس میں حضرت مدنی جیسے سے۔ میرا اصل وطن ضلع میرٹھ ہے اور وہاں ایک گاؤں ہے دیوبند کے راستے میں پڑتا ہے جس کا نام ہے دورالہ۔ وہاں میرے مکتب کے ایک استاذ تھے، ان کا نام تھا منشی نور الحسن۔ نہ وہ قاری تھے، نہ عالم تھے، نہ سند یافتہ کوئی اور مدرس تھے، بس ایک منشی تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے استادوں سے قرآن پاک کو درست کیا تھا۔ پانی پتی لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور پانی پتی لہجے میں طلبہ کو سکھاتے تھے۔ میں نے قائدہ بغدادی جب میں چھوٹا سا تھا ان کے پاس پڑھا۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ
حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے ہمارے گاؤں میں، تو ریلوے اسٹیشن پر استقبال کے لیے استاد جا رہے تھے، تو مجھے بھی ساتھ ساتھ لے گئے۔ ریلوے لائن کے کنارے 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 1-1.5 کلومیٹر ہم گئے۔ ٹرین آنے میں بھی وقت تھا، تو ان کو یہ لبیں بنوانی تھی، چہرہ بنوانا تھا، حجام کی دکان پہ بیٹھ گئے اور مجھے پیچھے بٹھا کے رکھا، اور وقفے وقفے سے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ قاعدہ یاد ہو گیا جو میں نے آپ کو یاد کرایا تھا کہ جی تو سنا دو پھر۔ حجام کی دکان پر حجامت بنوائی جا رہی ہے اور اپنے شاگرد سے سبق پوچھا جا رہا ہے، ایسے استاد تھے۔ تو یہ منشی نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد سے مکتب کے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے، اور شیخ سے بیٹھ ہونے کی وجہ سے حضرت چونکہ لیگ کے حامی تھے، تو میرٹھ حلقے کی لیگ کی کمیٹی کے یہ ممبر بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ میٹنگ میں گئے اور وہاں جا کر عجیب انہوں نے کمیٹی نے ایک بات رکھی میٹنگ میں کہ بھئی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگ ہیں، یہ لیگ والے ان کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ سیاسی اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہے، علمی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم کسی کی ذاتیات پر تو بحث نہ کریں، توہین تو نہ کریں۔ تو کسی لیگی نے کھڑے ہو کر کہا ان کو کس نے بزرگ کہا، وہ کیسے بزرگ؟ تو منشی نور الحسن صاحب کو برا لگا، کہا اگر آپ ان کے بارے میں ایسے گستاخی بھرے کلمات کہہ رہے ہیں تو میرا استعفیٰ، اور دے کر اپنے گاؤں چلے گئے۔ رہا نہ گیا، صدمہ لے کر تھانہ بھون پہنچے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنانا چاہا۔ رات ہو گئی تھی، حضرت کے خادم تھے غالباً بھائی الیاس ان کا نام تھا، ان کو کہا کہ میں ایک صدمہ لے کر میرٹھ سے آیا ہوں، اسی طرح سے میں نے لیگ کی کمیٹی میں ایسی بات کہی اور انہوں نے ایسی گستاخی کی تو میں نے ان کو استعفیٰ دے دیا، اور یہ بات میں حضرت تھانوی سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جس پارٹی کی آپ تائید کرتے ہیں اس میں تو علماء کے ایسے سے گستاخ ہیں۔ اب وہ جو بھائی الیاس تھے انہوں نے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی بھی کوئی بزرگ ہے، بزرگ تو شیطان بھی تھا، تو کر لو، یہ تو ان سے بھی آگے چڑھ کر ایک بات کہہ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا آگے کیا حال ہوگا۔ خیر صبح ہوئی، جیسے صبح ہوئی تو مجلس سج گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اللہ کی شان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط پڑھا کہ ایک خط آیا ہے سن لو۔ سائل سوال کر رہا ہے حضرت دیوبند کے اندر حضرت مدنی کے ہاں رحمتی رحمت ہے، شفقتی شفقت ہے، اور آپ کے ہاں زحمتی زحمت ہے، یعنی پکڑ دھکڑ، جزا سزا، باہر نکالتے ہیں، سزا دیتے ہیں، معافی منگواتے ہیں، اور وہاں رحمتی رحمت ہے۔ تو کہا یہ سائل نے سوال کیا ہے، اب میں نے کیا جواب لکھا ہے وہ بھی سن لو۔ بھائی وہ تو بہتے ہوئے دریا ہیں، اور بہتے دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کی پاکی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور میں تو چھوٹا سا مٹکا گھڑا ہوں، اس میں اگر ایک قطرہ پانی پیشاب بھی کوئی ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ بڑے ظرف والے ہیں، میں تو چھوٹا سا ہوں۔ تو میرے استاد حضرت منشی نور الحسن صاحب، ان کو ہمت آ گئی کہ حضرت نے ان کے بارے میں ایسی وقیع کلمات کہے، رائے رکھی، اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کہا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے کہ کرو۔ کہ میں میرٹھ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں استعفیٰ دے کر آیا، اس صدمے کو لے کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب رات کو خانقاہ پہنچا تو آپ کے خادم بھائی الیاس نے عجیب بات کہی کہ مولانا حسین مدنی کو کس نے بزرگ کہا، وہ بھی کوئی بزرگ ہیں، بزرگ تو شیطان بھی تھا۔ کہا یہ واقعہ آپ ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ جی حضرت۔ کہا بھائی الیاس کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ کہا یہ ان کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کہ جی ہاں یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں نور الحسن۔ کہا آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں کوئی دشمنی نہیں۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہ رہے سنو اس کو، کہ ٹھیک ہے۔ کہا سناؤ۔ میں نے کہا حضرت رات میں آیا تھا میرٹھ میں، ایسا واقعہ پیش آیا، وہ میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا حسین مدنی بھی کوئی بزرگ ہیں، بزرگ تو شیطان بھی تھا۔ تو کہا آپ نے کہا ایسا؟ کہ جی۔ دوسرے خادم کو بلایا، ان کا کان پکڑو اور باہر نکالو۔ کان پکڑ کے باہر نکال دیا۔ اب بڑے شرمندہ ہوئے۔ اب کسی استاذ کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے حضرت کے درمیان یہ بات کرنی شروع کی، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت نے کہا ہرگز نہیں،
جس کی شان میں گستاخی کی ہے وہاں جا کر ان سے معافی مانگو، لکھوا کے لاؤ، تب میں معاف کروں گا۔ اب یہ پہنچے دیوبند اور وہاں جا کر حضرت سے معافی مانگی۔ حضرت نے روکا، لکھا کہ حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ حضرت نے خط پڑھا کہ نہیں، یہ معتبر نہیں، پتہ نہیں تم نے ان کو کیا سنایا اور انہوں نے کس بات کو سن کر آپ کو معاف کر دیا، یہ واقعہ سناؤ پرٹیکولر جو آپ نے یہ گستاخی کی ہے، اور وہ اس واقعے کا ریفرنس لکھے کہ ہاں انہوں نے جو میرے بارے میں یہ کہا اس پر میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ پھر گئے، پھر وہ واقعہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ لکھا کہ حضرت یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا اور میں نے اس پر ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، اب مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے لیکن ابھی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دل حساس تھا، دل ٹوٹا تھا، چوٹ لگی تھی، اور بہت سے لوگوں کے دل میں احساس ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سلو ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر کافی وقت کے بعد پھر گفتگو کی اجازت دی۔ تو دیکھیں یہ تھے معاملات، یہ تھے ہمارے بڑے، کیسے تھے شیخ، کیسے تھے مرید، اور کیسا تھا معاملہ صاف۔ میرے بھائیو ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، دل میں رکھ کر سب سہتے مت رہو، جو بات ہو صاف کر لو۔ میں آیا، چند بے اصولیوں سے مجھے سابقہ پڑا، میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اس کو درست کرو۔ مومن کی شان یہ ہے، ہمارا جسم بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارے جسم پر نہ نجاست ظاہری ہو اور نہ ہمارے کپڑے کے اوپر کوئی گندگی لگی ہو، اور ہمارا دل بھی ایسے ہی پاک ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی میل نہ ہو۔ ہم جب رات کو سوئیں تو دل پاک صاف کر کے سوئیں۔ میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اکثر یہ دعا کرتا ہوں، پیارے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب کے سب نہا دھو کر آئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں، صابن سے مل مل کر جسم کے ظاہری میل کو دور کر کے آئے ہیں، لیکن باطن کے میل کو کس صابن سے دور کریں؟ پیارے اللہ اس کو اپنے فضل سے دور کر دیجیے، اس کو اپنے فضل سے دور کر دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں موقع کی مناسبت سے دعا مانگنا۔ جس طرح موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے۔ مثلا آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، اللہ تعالی ہم سب کو اس دربار کی مقبول حاضری عطا فرمائے۔ اب جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو کعبۃ اللہ کا 7 چکر لگاتے ہیں، طواف کے 7 چکر لگاتے ہیں، ایک طواف ہوتا ہے 7 شوط کا، پھر 2 رکعت واجب طواف پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف نظر اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ دعا کیا کریں کہ پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ اب مخلوق کے در کے چکر ڈفرینٹ ٹائپ ہوتے ہیں۔ آپ نے مال دیا ہے، پیمنٹ نہیں مل رہا، چکر لگا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی فائل گورنمنٹ کو جینوئن فائل دی ہے، حقیقی فائل دی ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، لیکن وہ منظوری اپروول نہیں مل رہی، کل آنا، پرسوں چھٹی ہے، پھر آنا، صاحب گئے ہوئے ہیں، دستخط نہیں ہوئی، اب یہ چکر ہیں۔ کسی کو قرض کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے مدت بتائی تھی اتنے مدت میں لوٹا دوں گا، ٹائم اوور ہو گیا، آپ کو ضرورت ہے، بار بار چکر کاٹ رہے ہیں، مال آپ کا، چکر آپ کاٹ رہے ہیں۔ جی یہ چکر ہی ہے نا، رشتہ ناتا کہیں لگایا ہے، بات ڈالی تھی، جواب نہیں مل رہا، چکر کاٹ رہے ہیں۔ کسی نے وعدہ کیا فلاں ٹائم پہ چیز دوں گا، اب وہ آرڈر پاس نہیں ہو رہا، چکر کاٹ رہے ہیں۔ مومن کی زندگی میں بہت سارے چکر ہوتے ہیں، تو بندہ اللہ سے یہ دعا کرے، پیارے اللہ آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ موقع کی مناسب دعا ہے۔ صفا مروہ پہ جائیں تو دعا کریں، پیارے اللہ یہ کوہ صفا ہے، جیسا یہ کوہ صفا ہے میرے دل کو بھی صاف اور صفا فرما۔ پھر جب گرین لائٹ کے درمیان دوڑیں، ملین اخضرین کے درمیان، تو کہیں پیارے اللہ ماں حاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہی تھی، یا اللہ میں آپ کی محبت کا پیاسا ہوں، یا اللہ مجھے جام معرفت عطا فرما۔ جی پیارے اللہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے بیٹے کے تعاون سے اپنے آپ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، یا اللہ مجھے بھی آپ کا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما، میری نسل میں میرے جو اولاد ہیں، میری نسل میں میری اولادوں کو میرا دین کا معاون و مددگار بنا کے قبول فرما۔ یہ موقع کی مناسب دعائیں ہیں۔ جب زمزم پئیں تو پیارے اللہ زمزم پینے کے بعد حرام چیز کے کھانے اور پینے سے بچا لیجیے، یہ موقع کی مناسب دعا ہے۔ بہرحال
دوستو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے گھر میں پیدا کیا جب ہم نے آنکھیں کھولی تو سب کے سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن اس دنیا میں نہ جانے کتنے ہزار لاکھ مخلوق پیدا ہوئی تھی، لاکھوں مچھر پیدا ہوئے، ہزاروں بچھو پیدا ہوئے، سانپ پیدا ہوئے، کتے بلی اور خنزیر پیدا ہوئے، نالی کے کیڑے پیدا ہوئے، گندگی کے کیڑے پیدا ہوئے۔ جی اللہ چاہتے تو کسی شکل میں بھی جنم دے سکتے تھے، لیکن میرے پیارے اللہ نے کرم فرمایا، جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اس دن ہمیں ان مخلوق میں جنم نہیں دیا بلکہ اشرف المخلوق حضرت انسان میں جنم دیا۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اسی دن سیم ڈے سیم ٹائم پر لندن اور امریکہ اور افریقہ اور آسٹریلیا میں بھی پیدا ہوئے بچے۔ کوئی یہودی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی آتش پرست مجوسی ماں کی گود میں جنم لیا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی۔ جو معصوم بچے یہود و نصارہ کے یہاں پیدا ہوئے انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا نہیں تھا اور ہم نے اللہ کا کچھ سنوارا نہیں تھا۔ یہ قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک اگر نہ اٹھائیں تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نیز جب اللہ رب العزت نے بن مانگے بے ہوشی کے عالم میں یہ فیصلہ فرمایا کہ مومن ماں کی گود سے ان کی چھاتی سے دودھ پینے کی توفیق عطا فرمائی، اب ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اب ہمیں اختیار کے ساتھ اللہ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ میرے پیارے اللہ، جب بن مانگے آپ نے کلمہ گو ماں کی گود عطا فرمائی، کلمہ گو باپ کا ہاتھ اور انگلی پکڑنا نصیب فرمایا، اللہ اب میں نے ہوش سنبھالا ہے، اب میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کلمے کی دولت ملنے کے بعد، ایمان کی دولت ملنے کے بعد اللہ چھن جانے سے حفاظت فرمائے۔ دنیا کا گیا گزرا باپ، شرابی شبابی باپ اپنے بچوں کو عید بقرعید کے موقع پر کہیں سے ادھر ادھر سے جمع کر کے پیسے لا کر کپڑے سلوا کر بچوں کو پہناتا ہے۔ گیا گزرا باپ بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر شام کے وقت ان سے چھین نہیں لیا کرتا، ننگا کر کے گھر سے باہر نہیں نکالا کرتا۔ دنیا کا گیا گزرا ابا، دنیا کا گیا گزرا بچوں کا باپ اپنے بچوں کو عزت والے کپڑے پہنانے کے بعد نکال کر بے عزت نہیں کیا کرتا۔ میرے پیارے اللہ، آپ تو ہمارے ربا ہیں، آپ نے ہمیں ایمان اور اسلام کا عزت کا لباس پہنایا ہے، اللہ اس کو چھین کر بے عزت نہ فرمائیے۔ اب اس بات کو سمجھتے چلیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو آپ کو دین و ایمان عطا فرمایا، دین و ایمان عطا فرمایا، ہم اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر چلیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام نام سمجھا ہے، دین اسلام نام سمجھا ہے چند عبادات کے انجام دینے کا اور چند ظاہری حیت کو تبدیل کرنے کا۔ داڑھی چہرے پہ سجا لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، سفید سفید کپڑے پہن لیے، ہم ہو گئے مسلمان۔ اور اپ گریڈ مسلمان کون؟ 5 وقت کی نماز کی جو پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج کر لیا، زکوٰۃ دیتا ہے، جی اب یہ ہو گیا پکا مسلمان۔ اور زیادہ پکا مسلمان جو زیادہ گوشت کھاتا ہے وہ کٹر مسلمان، بس یہاں آ کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے کوئی اور زیادہ قوی مومن نہیں ہو سکتا، جو زیادہ گوشت کھائے وہ زیادہ قوی مومن نہیں۔ دوستو، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے اسلام کے چند احکام پر عمل کرنے کو پورا اسلام کا نام دے دیا۔ یاد رکھیں، اسلام نام چند احکام کا نہیں ہے، بنیادی طور پر 5 شعبے ہیں جن میں پورے اسلام کو بیان کیا جا سکتا ہے 5 شعبوں میں، اور 5 شعبوں پر اپنی زندگی ڈھالنا اور 5 شعبوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے ٹوٹل اسلام۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد کا تعلق دل اور دماغ سے ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں توحید کا عقیدہ رکھیں، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، آدھا نہیں، پونا نہیں، سوا نہیں، 1.5 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اللہ ایک، اللہ واحد، اللہ احد، لا الہ الا اللہ، خلاص، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عقیدہ توحید۔
دوسرا عقیدہ رسالت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سیریز میں سب سے آخر میں نبی ہیں. اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی نبی آنے والا. ولایت تو قیامت تک آتی رہے گی, ملتی رہے گی. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اس کا تعلق عقیدے سے. تو دل اور دماغ میں ان دونوں باتوں کو مضبوط بٹھا لینا کہ اللہ ایک ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کی لائی ہوئی شریعت پر میں ایمان لایا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ٹھیک, عقیدہ. دوسرا ہے عبادات. دوسرا شعبہ اسلام کا کیا ہے؟ عبادات کا. اب عبادات میں 4 قسمیں: نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. کچھ جانی عبادت, کچھ مالی عبادت, اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جس میں جان اور مال دونوں لگتا ہے, جیسے حج, رمضان کے روزے, اس میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتی ہے, افطار بھی اور سحر بھی کرنا پڑتا ہے جو پیسے سے آتا ہے. ٹھیک, ان کو سیکھنا. جس موقع پر جس عبادت کا وقت آئے اس موقع پر اس عبادت کو سیکھ کر ادا کرنا. حج کا وقت آ رہا ہے تو حج سیکھ کے جانا. جی, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے امام صاحب سے, جی, مفتیان کرام سے کہا جائے کہ ذرا 15-20 دن رمضان کے کچھ موٹے موٹے مسائل جن سے سابقہ پڑتا ہے ذرا اس کا مذاکرہ ہو جائے تاکہ ہم پریپیئر ہو جائیں. تو عبادات کو سیکھیں. تو ایک شعبہ ہے عقائد کا, دوسرا ہے عبادات کا, تیسرا ہے معاملات کا. معاملات کہتے ہیں لین دین, خرید و فروخت, کیسے بیچا جاتا ہے, کیسے لیا جاتا ہے, کیسے قرض دیا جاتا ہے, سونے چاندی کی بے کیسے ہوتی ہے, زمینوں کو کرائے پر کیسے دیا جاتا ہے, اس میں سود نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں معاملات. اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی 4 راستے کے اوپر تنہا کھڑا نہیں کیا, ہر چیز کا حل ہے. مثال کے طور پر جو باغات ہوتے ہیں, جیسے آم کے باغات ہیں, تو آم کے باغ پہ پھول آتے کے ساتھ ہی مالک اس کو کسی کو دے دیتا ہے کہ بھئی یہ باغ ہے, اتنے ایکڑ کا ہے, اور 2 لاکھ میں 3 لاکھ میں نے اس سیزن میں آپ کو دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو پھول ہے, پھول کے اوپر پھل کی بے ہو رہی ہے, حالانکہ پھل کا تو ابھی وجود نہیں ہے, اور جس چیز کا وجود نہیں ہوتا اس کے معاملہ جائز نہیں. مثلا ایسے سمجھیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہے, ہاتھ میں جال ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جال میں ڈالوں گا, جو بھی مچھلی اس جال میں آئیں گے 500 روپے میں آپ کو دیتا ہوں. کہ بہت اچھا. اور اس نے جال پھینکا, اتنی سی مچھلی آئی, تو آپ 500 روپے میں لے لیں گے اس کو؟ یا 1 ٹن مچھلی آئی تو وہ 500 روپے میں آپ کو دے دے گا؟ تو جس چیز کا بھی وجود ہی نہیں ہے اس کا معاملہ نہیں. پہلے آپ جال ڈال لو, پھر نکالو, پھر بات کرو. اسی طرح ابھی تو پھل آئے نہیں ہیں اور آپ ابھی سے اس کی خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں. اب یہ پھول کی کثرت دیکھ کر ضرور تو نہیں ہے جتنا پھول آئے گا اتنا ہی پھل بھی آئے گا. ہو سکتا ہے تیز آندھی اور طوفان چلے اور سارا پھول جھڑ جائے, اور پھر آپ کہیں کہ دیکھو آپ نے 3 لاکھ میں مجھے دیا لیکن اس پہ تو پھل ہی نہیں لگے, ایسا لڑائی ہوگی. اسلام نے کہا پھل آنے دو تب خریدنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھل آنے سے پہلے, پھول آتے کے ساتھ ہی کچھ اس میں فرٹیلائزر استعمال کرنا پڑتا ہے, پانی دینا پڑتا ہے. باغ کا مالک تو کمزور سے بوڑھا آدمی ہے, اس کے تو بس کی نہیں ہے. اس کو یہ کام تو وہی کرے گا جو اس کو خریدے گا, وہی کرے گا. زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کر کے, زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کر کے وہی اس سے نفع حاصل کرے گا. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ پھول کے اوپر ابھی بے جائز نہیں, خرید و فروخت جائز نہیں ہے. نہیں, ٹیشو پیپر ہو تو دو. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے. اب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا. اسلام نے کہا دیکھو آپ پھلوں کی بے پھول کے اوپر مت کرو, پھول آتے کے ساتھ ہی پھلوں کا تذکرہ ہی مت کرو. آپ یوں کہو یہ پوری زمین 4 مہینے, آم کے سیزن میں 4 مہینے میں آپ سے کرائے پہ لے رہا ہوں, اور اس میں پودینہ بھی اگاؤں گا, ہرا دھنیا بھی اگاؤں گا, مرغی کے چوزے بھی پالوں گا, اور اس کے جو پھل ہوں گے وہ بھی استعمال کروں گا, اور آپ کو 3 لاکھ روپے دوں گا. تو آپ نے پوری زمین کا معاملہ کیا. اب آپ کے لیے کرنا جائز. ڈائریکٹ آپ پھلوں کی بات کر رہے ہیں تو پھل تو بھی ہے ہی نہیں, وہ ناجائز ہے. تو دیکھیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا. تو معاملات کو سیکھنا, تو نمبر 1 عقائد,
دوسرا عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، باپ اولاد کے ساتھ کیسے رہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرے۔ جی یہ ہے معاشرت۔ اتنی بہترین معاشرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں، لیکن افسوس صد افسوس اتنی بہترین معاشرت کی تعلیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس تعلیم کو چھوڑ کر ہم نے اپنے گھروں کو جہنم کا نمونہ بنا رکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کر کے گھر میں انٹری لیتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے ہیں؟ جو بھی آتا ہے کمانڈر بن کر آتا ہے، باہر مسکرائیں گے، باہر الیکٹرانک سلام کریں گے، بائک میں بیپ دیں گے، گاڑی میں بیپر دیں گے، الیکٹرانک سلام، اور گھر میں آئیں گے ایک دم سے یوں، کیا پکایا؟ کہ بھنڈی، کہ تو ہی کھا لینا۔ ارے اس نے بھنڈی تم نے لا کے دی تو بھنڈی لا کے پکائے، تو کچھ گوشت لے کر آتا تو وہ گوشت پکاتی، فش لے کر آتا تو فش پکاتی۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ آپ آئیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بچے بھی خوش ہو جائیں، بیوی بھی خوش ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی نوش فرما رہی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سیکنڈ نام محبت بھرا رکھا ہوا تھا، جو ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے، اور وہ تھا حمیرہ، جس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے پنکی، یعنی گلابی، گلابی رنگ والی حمیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہونٹوں سے پیالہ ہٹایا، بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، کہا حمیرہ آپ نے کدھر اپنے ہونٹ لگا کے پیا تھا؟ کہا ادھر سے، گھمایا، وہی اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کتنی محبت دل میں بیٹھی ہوگی، میرے شوہر وقت کے آخری نبی، نبیوں کے سردار، اور میرا جھوٹا پانی اسی جگہ سے پی رہے جہاں میں نے ہونٹ لگائے، کتنی محبت بیٹھی ہوگی۔ ایک بات بتاؤں، سنو گے؟ دنیا میں جتنے بھی اینیمل ہیں، جانور، وہ سب کھا پی کے موٹے ہوتے ہیں۔ بیوی ایسا اینیمل ہے جو کھا پی کے ہیلتھی نہیں ہوتی، وہ اپنی تعریفیں سن کر ہیلتھی ہوتی ہے، ساری تھکانی جو اس کی دور ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد ہر بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، مانگتی نہیں زبان سے، بلکہ وہ اس کی اداؤں میں، اس کے بیہیو میں، برتاؤ میں وہ اپنی محبت کا اندازہ لگاتی ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ کئی مرتبہ بڑھاپا آ جاتا ہے، زندگی بھر انتظار کرتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، اور اس کو پروف نہیں ملتا۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اپنے عمل سے ایسا دکھائے کہ بیوی کو پتہ چلے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے۔ مثلاً آپ حیدرآباد گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو آپ چار مینار کے علاقے سے چوڑیاں لے کر آئے اپنی اہلیہ کے لیے، کہ پیاری یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اب بیوی اسی چوڑیوں کے ضمن میں سوچ لگے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے، تبھی تو ٹائم لے کر چار مینار گئے اور وہاں سے یہ چوڑی لے کر آئے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کیوں ٹھوکریں کھاتے شہر میں؟ بس وہ چوڑی جو ہے وہ ثبوت بن جائے گی آپ کی محبت کا۔ یا کبھی کوئی چھوٹی موٹی جویلری لے کر آئے، پیروں کی چپل لے کر آئے، ہاتھوں کے موزے دستانے لے کر آئے، دوپٹہ لے کر آئے، کوئی مسلح لے کر آئے، جی کوئی چاوی کا کچن لے کر آئے، مثلاً کوئی نہ کوئی چیز، یہ سب چیزیں پروف بنتی۔ ایک بات۔ دوسرا یہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سیکنڈ نام محبت بھرا رکھا تھا، حمیرہ۔ معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کا کوئی محبت بھرا نام رکھنا، دوسرا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہم یہاں مسواک رکھیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے سنت کی پابندی کرتے ہیں، سرما لگائیں گے، سنت کی پابندی کرتے ہیں۔ جی ارے بیوی کا نام رکھنا بھی تو سنت ہے، اس سنت پہ کس نے عمل کیا؟ اب جو بوڑھے بوڑھے ہیں سفید داڑھی والے، وہ تو کہہ رہے مولانا کیا موضوع چھیڑ دیا آپ نے، آپ 20 سال پہلے آئے ہوتے تو ہم بھی اپنی بیوی کا نام رکھ کے بتاتے آپ کو، اب ہماری محبت کو آپ للکار رہے ہو۔ دیکھیے دوستو،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لو کرنا، محبت کرنا بھی سکھایا ہے اپنی بیویوں سے۔ اور دوستو، بیویوں کو خوش کرنا، اپنی بیوی کو خوش کرنا، یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ بتاؤں کیسے خوش کیا جاتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہو کہ تو دین کی بات تو نہیں کر رہے، تو دنیا کی کر رہے ہیں، تو یہ سب دین ہے دوستو، یہ دین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر والوں کو سکھایا، ان کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا، یہ سب دین ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے، نماز کی بات کرے تو دین، اور معاشرت کی بات کرے تو دنیا۔ یہ ہماری پرائیویٹ لمیٹیڈ دین کی تعریف ہے۔ اگر بیوی غصہ میں ہو اور وہ ایک طرف کو منہ بنا کے کھڑی ہو کچن میں، تو آپ اس طرف جائیے، یوں دیکھیے، وہ اپنا منہ ادھر کر لے، پھر دوسری طرف جائیے، تو کیا دیکھتے ہو؟ کہ بس یہی دیکھ رہا ہوں، جب تم غصے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو تو اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگو گی۔ بس اس کو کیا مسکرا دیں۔ بیوی کو ہنسانے میں اور رلانے میں دیر کتنی لگتی، اس کے تو آنسو بھی ہی رکھے رہتے ہیں۔ دوسری مثال، اللہ نہ کرے آپ کو شوگر لگ گئی، جی اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے۔ اگر مان لو شوگر ہو گئی، اب آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو پیاری شوگر لگ گئی ہے، ڈائبٹک ہو گیا ہوں، اب میٹھی چائے مجھے مت دیا کرو۔ اب اس نے ایک دو دن تو پھیکی چائے دی، ایک دن بھول گئی۔ اب جب بھول گئی تو ایک طریقہ تو یہ ہے، مار ڈال مجھ کو، زہر دے دے، منع کیا تھا نا شوگر ہے، میٹھی چائے مت دینا۔ اب اس سے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس طرح سے۔ اور دوسرا طریقہ بات کہنے کا یہ ہے، پیاری تم نے پھر غلطی کی، تم چائے بنا کر اپنی انگلی مت ڈالا کرو، وہ میٹھی ہو جاتی ہے، پھر تم انگلی ڈال کے لائی ہو، یہ چائے میٹھی ہو گئی۔ اب دیکھیے، کہا سوری معاف کرنا، میں بھول گئی تھی۔ اب وہ لے کر جائے گی واپس کچن میں، لیکن دل میں ایک گدگدی ہوگی، میرے شوہر نے دیکھو میری انگلی کو کتنا میٹھا قرار دیا اور کتنے پیارے انداز سے کہا۔ یہ ہے دوستو گھر کو جنت بنانا۔ آپ جاب پر آئے، شاپ پر آئے، چپ چاپ ذرا ایک طرف کو کر، پیاری السلام علیکم۔ السلام، ہاں بولو کیا کہا؟ ارے کیا کام ہے، دکان پہ بیٹھا ہوں، دل ہی نہیں لگ رہا، جی چاہ رہا ہے کہ اڑ کے آ جاؤں اور تمہیں دیکھ لوں ایک بار۔ اب دیکھو ایک ادا آپ نے دکھائی، اب اس کے دل میں ایک گدگدی سی ہو گئی اور اس کی ساری تھکن ختم، جس کو ملٹی وٹامن مل گیا۔ کیوں؟ محبت کا جملہ جو ملا۔ کبھی کبھی ایکٹنگ بھی کرو، گھر میں سے نکلے جاب کے لیے، تھوڑی دور گئے پھر واپس آئے، کیوں آئے واپس؟ کیا بھول گئے؟ دل ہی نہیں کر رہا جاب پہ جانے کا، جی کر رہا ہے تو میں دیکھا کروں گھر پہ بیٹھ کے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب دیکھیے یہ چند باتیں ہیں جس سے دل خوش ہو جاتا ہے اور گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ نیز عورت کو بھی چاہیے کہ جب شوہر گھر سے نکلے سب کام چھوڑ کر اس کو رخصت کرے، سلام وداع کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ کر سلام کر کے جائے۔ یہ چیز دونوں کے لیے جب تک واپس دوبارہ ملاقات ہوگی وہاں تک کے لیے انرجی والی بنے گی۔ نیز بیوی کو چاہیے کہ جب وہ شوہر کا جاب سے، شاپ سے، مارکیٹ سے آنے کا وقت ہو، نہا دھو کے صاف ستھرا بیڈ شیٹ بدل کے، تکیوں کے کور تبدیل کر کے، ہر چیز سے بالکل فارغ رہے، تاکہ گھر میں آئے اس کا دل خوش ہو جائے کہ میں اپنے گھر کی جنت میں آ گیا۔ اب عورت کا حال یہ ہے کہ جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، ایک پائنچا اونچا ایک نیچا اور اوڑھنی گلے میں، اور وہ جھاڑو دے رہی ہے، پوچھا دے رہی ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ بیوی ہے، گھر والی ہے یا کام والی۔ یہ ٹھیک نہیں۔ خیر، تو معاشرت، عقائد، عبادات، معاملات، چوتھا شعبہ ہے معاشرت۔ ہماری معاشرت کیسی ہو، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شوہر تھا جو کسی کنٹری میں جا کر مال لایا کرتا تھا اور امپورٹ کرتا تھا، اور وہ اس کنٹری میں اس کا جانا ضروری کہ وہ مال وہیں ملتا تھا۔ جیسے لوگ چائنا جاتے ہیں یا مثال کے طور پر دبئی جاتے ہیں، کنٹینر کے کنٹینر لے کر آتے ہیں بک کر کے۔ وہاں کا ماحول کچھ اتنا خراب تھا کہ اسے ہر وقت خطرہ رہتا کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بہت پریشان، حلال کھانے سے بھی پریشان، نگاہوں کے اعتبار سے پریشان تھا۔ اللہ کا ولی، نیک آدمی۔ اس نے بہت غور کیا، اس نے سوچا کہ میں کیوں یہاں ایک نکاح نہ کر لوں، تاکہ مجھے گھر بھی مل جائے، حلال بیوی بھی مل جائے اور اس کے ہاتھ کا کھانا بھی ملے۔ اور شاید مجھ جیسے مجبور آدمی کے لیے ہی اسلام نے یہ دو شادی کی جو اجازت دی ہے، یہ
یہ جو ہے عیاشی کے لیے نہیں دی، یہ ضرورت کے لیے دی۔ چنانچہ چپ چاپ سیکریٹ ایک نکاح کر لیا اس نے اس ملک میں، اور پہلی بیوی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، لیکن پہلے والی کو پتہ چل گیا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی بو آئی جاتی ہے، بلکہ بو نہیں آتی، بدبو آتی پہلے والی کو۔ اب اس کو پتہ چل گیا، لیکن اس نے یہ سوچا میرا شوہر جب میرے حق کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا، تو میں اس کا سیکریٹ اوپن کر کے اس کو کیوں شرمندہ کروں؟ دوسری بات، نکاح تو کیا ہے، زنا تو نہیں کیا، منہ تو کالا نہیں کیا، کرنے دو، چھوڑو۔ جس دن میرے حقوق میں کمی کی بات آئے گی، مال پیسے میں کمی کی بات آئے گی، اس دن دیکھا جائے گا۔ خیر، زندگی گزرتی رہی۔ ایک لمبے وقت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اولاد نہ پہلی بیوی کی تھی نہ دوسری بیوی کی تھی۔ اللہ کی شان، جب پہلے والی بیوی کے ہاں انتقال ہوا شوہر کا، تو بیوی نے دوسرے دن ایک مفتی صاحب کو بلایا اور کہا کہ میرے شوہر کی ایک دوسری بیوی فلاں کنٹری میں فلاں ملک میں رہتی ہے، یہ کیش ہے اور یہ جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے، اب اس کو کیسے تقسیم کروں؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس طرح سے تقسیم کرنا۔ گھر تو وہاں تقسیم کر کے آپ بھیج نہیں سکتے، تو اس کی قیمت بناؤ، قیمت لگا کے اس کو کیش بناؤ اور وہ کیش بھیج دو۔ چنانچہ ایک شخص کو ہائر کیا اور بیگ میں کیش پیک کیا اور کہا کہ میرے شوہر کی ایک بیوی اس کنٹری میں رہتی ہے، اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور یہ بیگ دینا، اور ایک رقعہ بھی دیا کہ تمہارے شوہر کا فلاں دن فلاں تاریخ میں انتقال ہو، اس کے حساب سے آپ عدت گزار لو، اور یہ بیگ اس کے اندر آپ کے شوہر کا بچا ہوا ترکہ اور آپ کا حساب ہے، اس کو ریسیو کر لو اور ایک پہنچ لکھ دو کہ یہ مجھ پر پہنچ گیا۔ جب یہ شخص وہاں گیا اور یہ خبر سنائی، پھوٹ پھوٹ کے روئی، کافی دیر روتی رہی۔ اس کے بعد کہا سنو، جب میرے شوہر آخری وقت اس ملک میں آئے تھے، جب وہ جا رہے تھے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ آئندہ اس ملک میں میرا آنا مشکل ہے، لہٰذا جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کافی سارا مال پیسہ دیا اور کہا دیکھو پیاری، مجھے کچھ اندر اندر ایسی کمزوری فیل ہو رہی ہے کہ اب شاید میرا دوبارہ زندگی میں ملنا مشکل ہے، لہٰذا میں آپ کو طلاق بھی دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ بقیہ زندگی کسی کے ساتھ گزار سکیں۔ لہٰذا جب میرے شوہر یہاں سے گئے، مجھے مال پیسہ بھی دیا اور ساتھ میں طلاق بھی دی، لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہٰذا اس وراثت میں میرا حصہ نہیں لگتا۔ اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا اور یہ بیگ واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دوستو، پہلے والی اگر نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا، دوسرے والی رکھ لیتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا، لیکن دونوں کے دل دین سے آباد تھے، تعلیم سے آباد اور روشن تھے، دونوں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والی تھی، تو ایسا واقعہ وجود میں آیا۔ جہاں جہاں شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، جہاں اس کا علم نہیں ہے، لڑائیاں وہیں ہو رہی۔ کتنا پیارا واقعہ، اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرت، اس کو کہتے ہیں اسلامی اخلاق۔ خیر، اب یہ 5 شعبے ہیں دین کے۔ نمبر 1 عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت۔ چوتھا معاشرت، جو آپ کے سامنے سنایا۔ تو معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، بہیو، برتاؤ کو۔ تو بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کیسے رہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، مسجد کے جماعت کے ساتھی مسجد کے ساتھ کیسے رہے، جی یہ سب اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ اور 5واں شعبہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ۔ اس دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، تو دل کے کیل کانٹے ختم ہو اور اس کے اندر اخلاق حسنہ ہو۔ میں بات کو بہت لمبا نہیں کروں گا، کافی دیر ہو گئی ہے، اور فجر کی نماز بھی ہم سب کو جماعت سے پڑھنی ہے۔ میں کوئی دینی بات اتنی لمبی کروں کہ فجر کی نماز متاثر ہو جائے تو کیا فائدہ اس دینی بات کے کرنے کا، لہٰذا میں اپنی بات کو کنارے کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ تو یہ 5 شعبے اسلام کے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ لیکن یاد رکھیں، ان میں سب سے 1 نمبر پر ہیں عقائد۔ اگر عقائد درست ہیں، پھر
4 شعبے میں چاہے نیل ہو، خدا کی قسم ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر عقائد درست ہیں، چاہے ایک دن کی نماز نہ پڑھی ہو، ایک دن کا روزہ نہ رکھا ہو، ایک پیسے کی زکوٰۃ نہ دی ہو، جی کوئی اسلام کا دوسرا کام نہیں کیا، لیکن عقائد محفوظ تھے، اپنی سزا بھگت کر مر کٹ کر سب سے آخری جنتی بھی اگر جہنم سے نکل کر سب سے آخری جنت بھی بنا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا عقائد کی برکت۔ اور اگر عقائد محفوظ نہیں ہیں، عقائد گڑبڑ ہیں، چاہے سجدے میں سر رگڑ رگڑ کر نشانی ڈال لی ہو، جی چاہے بیگ بھر بھر کے روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہو، چاہے روزانہ روزہ رکھتا ہو، چاہے مکہ مکرمہ میں ایک بلڈنگ خرید لی ہو اور روزانہ وہی جو ہے طواف کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد صحیح نہیں تھے۔ عقائد کی یہ اہمیت ہے۔ تو عقائد کی مثال اور عقائد کی حیثیت اس جگہ پر ہے جس طرح آنکڑوں کے اندر، ڈیجٹس کے اندر ایک کی حیثیت ہوتی۔ لکھو 1، لگاؤ 0، بنا کیا 10، دوسری 0 100، تیسری 0 1000، چوتھی 0 10,000، پانچویں 0 1,00,000۔ جی شروع میں سے 1 کو مٹا دو، کیا بچا؟ ہے کسی کام کی 0؟ 0 کی قیمت تب لگتی ہے جب شروع میں ہندسہ 1 کا ہو، اکائی ہو۔ ٹھیک اسی طرح نماز کی قیمت تب لگتی ہے، عمرے کی قیمت تب لگتی ہے، حج زکوٰۃ کی قیمت تب لگتی ہے جب کہ عقائد درست ہوں۔ اگر کوئی ایمانی عقائد، توحید اور رسالت کے عقائد کو محفوظ نہ رکھتا ہو اور چاہے زندگی بھر روزے رکھے، چاہے زندگی بھر عمرے کرے، چاہے زندگی بھر صدقہ زکوٰۃ ادا کرے، جیسے میں نے کہا جنت کی اس کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقائد نہیں ہے۔ اور اگر عقائد مضبوط ہے، اعمال چاہے آگے سے کچھ نہ ہو، اگر ہیں تو بہت اچھا، نہیں ہیں مر کٹ کے سزا بھگت کر پھر بھی جنت میں جائے گا عقائد محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہے اہمیت دوست۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں۔ سب سے پہلا سبق ان کو یہی سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیادی تعلیم، یہ عقائد مدارس مکاتب کے اندر تو پڑھائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک تعلیم وہ ہے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، ایک تعلیم وہ ہے جو مکاتب اور مدارس میں دی جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کالج یونیورسٹیوں کی جو تعلیم ہے وہ انسان کے جسم کو راحت پہنچاتا ہے، وہ تعلیم وہ علوم انسان کے جسم کو راحت پہنچاتی ہے، اور جو تعلیم مکاتب اور مدارس میں دی جاتی ہے اس سے جسم کو بھی راحت پہنچتی ہے اور روح کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ دنیاوی تعلیم جو کالج اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے اس کا شجر نسب اگر دیکھا جائے تو لندن اور امریکہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ جو تعلیم مکاتب اور مدارس میں دی جاتی ہے اس کا شجر نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے پورا ہوتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ فرق کیا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور بہت شان کے ساتھ رہنا ہے، ہم اصلی تعلیم بھی حاصل کریں اور ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں، کسی تعلیم میں ہم پیچھے نہ رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر میدان میں کام لے، ہم ہر انسان کو اللہ سے جوڑنے والے بنیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے لینگویج کو سیکھیں گے، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے فن کو سیکھیں گے، تاکہ اسی کی ٹرم میں، اسی کی اصطلاح میں ہم اس سے بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔